أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم۔ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال کیا۔ درود و سلام ہو سارے انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ سکھایا۔ حاضرین جمعہ، عزیز نوجوان دوستوں اور قابل احترام میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے یعنی عید الاضحیٰ کے دوسرے دن اسی ممبر پر اور اسی ممبر سے آپ نے یہ سنا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کو یاد کرنے والے بہت سارے کلمات میں سے 4 ایسے کلمات ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ اور انہی 4 کلمات میں سے ایک کلمہ تھا اللہ اکبر۔ اس سلسلے میں تفصیل سے آپ کے سامنے بہت ساری باتیں آئی۔ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے، اور اللہ اکبر کو کب کب ہمیں ادا کرنا ہے، اس کا ذکر کب کب ہمیں پڑھنا ہے، اس کے سلسلے میں بہت ساری باتیں تفصیل سے آپ کے سامنے آئی تھی۔ انشاءاللہ آج کے اس خطبے میں ہم انہی کلمات میں سے ایک اور کلمہ ہے جو اللہ رب العالمین کی تعریف کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، اور یہ بھی تعریفی کلمہ میں سب سے بہترین کلمہ ہے، اور وہ ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں سب سے بہترین تعریفی کلمہ یہ الحمدللہ ہے۔ اس کا معنی یہ کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تعریف کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم کسی سے کوئی ہماری مدد کر دے، چھوٹی سی بھی چھوٹی ہماری کوئی مدد کر دے، ہم ہر ملنے جلنے والے کے ساتھ ہم اپنوں کی محفل میں اس کی تعریف کرتے ہیں کہ اس نے ہماری مدد کی، اس کا مجھ پر اتنا احسان ہے، اس کا مجھ پر اتنا بڑا انعام ہے۔ اس طرح ہر ملنے والے سے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں میری اور آپ کی زندگی میں اللہ رب العالمین کے اس قدر انعامات ہیں، اس قدر احسانات ہیں، ان انعامات اور احسانات کا تقاضا ہے کہ ہم ہر وقت ہر حال میں اس حقیقی منعم کی تعریف کریں، اس حقیقی محسن کی ہم تعریف کریں جو رب العالمین ہے، ہم اس کی تعریف بجا لائیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن مجید کی ابتدا جس کو ہم سورۃ الفاتحہ سے کرتے ہیں، نماز کی ابتدا بھی ہم سورۃ الفاتحہ سے کرتے ہیں، اسی طرح سے قرآن کی 5 ایسی سورتیں ہیں جس کی ابتدا اللہ تعالیٰ اسی حمد سے کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ سورۃ الانعام کی ابتدا اللہ تعالیٰ کرتے ہیں الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، تاریکی اور روشنی کو پیدا کیا۔ سورۃ الکہف کی ہم ابتدا کرتے ہیں الحمدللہ الذی انزل الکتاب۔ سورہ سبا کی ابتدا اسی حمد سے ہوتی ہے، سورہ فاطر کی ابتدا اسی حمد سے ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن میں 5 ایسی سورتیں ہیں جس کی ابتدا اللہ تعالیٰ اسی حمد سے کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے مخلوقات میں سب سے مقرب مخلوق، سب سے اطاعت گزار مخلوق فرشتے ہیں، اور ان فرشتوں میں بھی خصوصاً مخصوص اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ فرشتے ہمیشہ اپنی زبان سے اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ غافر میں کہا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم۔ وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ فرشتے بھی جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے اطراف جن کی ڈیوٹی ہے، ان فرشتوں کا کام ہی یہی کہ وہ صرف اپنی زبان سے اللہ کی تعریف بیان کرتے رہتے ہیں، ان کا اور کوئی کام نہیں، صرف اللہ کی تعریف بیان کرنا ہے۔ اور آگے بڑھے، انسانوں میں سب سے افضل انبیاء اور رسول ہیں۔ انبیاء اور رسول کا معمول بھی یہی تھا، ان کا حال بھی یہی تھا، جب بھی انہیں اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت ملتی تو اللہ کی تعریف بیان کرتے
تھے. نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طوفان سے بچایا, ایسا طوفان کہ اللہ کے علاوہ اس طوفان سے کوئی بچانے والا نہیں تھا. تو اللہ رب العالمین کی اس نعمت کے ملنے پر نوح علیہ السلام نے کہا الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالم قوم سے بچایا. اور اسی طرح داؤد اور سلیمان علیہ السلام, یہ دو ایسے جلیل القدر پیغمبر, اللہ تعالیٰ نے ان کو بیک وقت بادشاہت بھی عطا کیا اور بیک وقت ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا کیا. اور ایسی بادشاہت اللہ نے ان کو عطا کیا, انسان تو انسان, جنات بھی ان کے کنٹرول میں تھے, جانور بھی ان کے کنٹرول میں تھے, پرندے بھی ان کے کنٹرول میں تھے. یہ ساری نعمتیں ملنے کے بعد باپ اور بیٹے دونوں اللہ تعالیٰ سے اس نعمت کے ملنے پر اللہ کی تعریف کرتے ہیں الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے مؤمن بندوں میں سے خصوصاً ہم لوگوں کو اللہ نے فوقیت عطا کی, فضیلت عطا کی. دیکھیں سبحان اللہ, انبیاء بھی ہمیشہ اللہ کی تعریف کرتے تھے جب بھی انہیں کوئی نعمت ملتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول دیکھیں, عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی نعمت ملتی تو یہ کہتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے یہ کام میرے لیے پائے تکمیل تک پہنچایا. ہاں, جب کبھی اللہ کے نبی کو کوئی ایسا معاملہ پیش آتا جو ناگوار ہوتا, ناپسندیدہ ہوتا, تب اللہ کے نبی شکایت نہیں کرتے, تبھی بھی اللہ کے نبی کہتے الحمدللہ علی کل حال. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں ہر حال میں. اللہ تعالیٰ مجھے جس حال میں بھی رکھے, خوشحال رکھے یا اللہ تعالیٰ مجھے تنگحال رکھے, خوشحالی نصیب ہو یا تنگحالی ہو, ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف کیا کرتے تھے. اسی لیے دوستو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خصوصاً کچھ مواقع ایسے بتائے, کچھ حالات ایسے بتائے جہاں پر مجھے اور آپ کو اللہ کی تعریف بیان کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریفی کلمہ الحمدللہ سے شروع ہونے والے بہت سارے دعا اللہ کے نبی نے ہمیں سکھلائے. چلے معلوم کرتے ہیں. سب سے پہلا موقع ہے نعمتوں کے ملنے پر, کیونکہ میری اور آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نعمتوں کے ایسے بارش برساتا ہے میں اور آپ اس کو شمار نہیں کر سکتے. اس قدر نعمتیں ہیں. چند نعمتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا مناسب سمجھتا ہوں. سب سے پہلی نعمت روزی روٹی کی نعمت ہے, رزق کی نعمت ہے. ہم کھاتے ہیں الحمدللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں کھلاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد یہ دعا سکھلائے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے کھلایا, جس نے مجھے روزی عطا کی. دیکھیں دوستو, اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزی روٹی دیتا ہے, کھلاتا پلاتا ہے, تو اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نعمت کا تذکرہ کیا. کپڑے ہم پہنتے ہیں سطر ڈھانکنے کے لیے, ہم اپنے آوا کو چھپانے کے لیے, اللہ نے ہمیں جسم کو چھپانے کے لیے کپڑے جیسی عظیم نعمت کو عطا کیا. کپڑے پہنتے ہوئے اللہ کے نبی نے ہمیں یہ دعا سکھلائی الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا. اور اسی طرح نیند, یہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے, کیونکہ ہم جب سو کر اٹھتے ہیں تو ہم اپنے جسم میں ایک تازگی کو محسوس کرتے ہیں, ایک فریشنس کو ہم محسوس کرتے ہیں. جب انسان دن بھر محنت و مزدوری کر کے تھک کر جب سوتا ہے تو سو کر اٹھنے کے بعد اللہ کی تعریف کا وہ مستحق ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے کتنی پیاری دعا سکھلائی الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا کی. موت, یہ نیند ایک قسم کی موت ہے, چھوٹی موت ہے. یہ مرنے کے بعد اللہ نے میرے جسم میں دوبارہ روح کو لوٹایا. اس لیے اس نعمت کے ملنے پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور اسی طرح چھینکتے ہیں ہم, چھینکنے کی وجہ سے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا جب انسان چھینکتا ہے تو وہ اپنے جسم میں ایک تازگی کو محسوس کرتا ہے, اس کے جسم میں بہت ساری بیماریاں باہر نکلتی ہیں. تو جب
چھینکتا ہے انسان تو چھینکنے کے بعد اللہ کے نبی نے ہمیں دعا سکھلائی الحمدللہ. دیکھیں کتنے مواقع ایسے ہیں اللہ کے نبی نے ہمیں اللہ کی تعریف کرنے کا حکم دیا. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا, کتنی پیاری حدیث ہے, دیکھیں مجھے اور آپ کو اس حدیث پر ہر وقت عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ لیرضی من العبد ان یأکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا. اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس بندے کو چاہتے ہیں کہ ایک لقمہ کھاتا ہے الحمدللہ کہتا ہے, ویشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا, اور ایک گھنٹ پانی پیتا ہے پھر اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. کیونکہ ایک لقمہ ملنا, ایک گھنٹ پانی کا ملنا, یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے ہر لقمہ, ہر پانی کا گھونٹ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح دوستو ایک دوسرا موقع جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی تعریف کرنے کا حکم دیا, وہ ہے جب کبھی ہم کسی مصیبت زدہ آدمی کو دیکھیں تب اللہ کا شکر ادا کریں. صبح سے شام تک ہم کتنے معذور لوگوں کو دیکھتے ہیں, کتنے مجبور لوگوں کو دیکھتے ہیں, کتنے مصیبت زدہ لوگوں کو دیکھتے ہیں, کتنے ہینڈیکیپ لوگوں کو دیکھتے ہیں جو آنکھ سے معذور ہیں, کان سے معذور ہیں, بولنے سے معذور ہیں. کتنے ایسے ہمارے نظروں کے سامنے گزرتے ہیں جو عقل سے معذور ہیں, جن کو ہم پاگل کہتے ہیں, مجنون کہتے ہیں. یہ ساری ایسی نعمتیں ہیں کہ جب ہم کسی مصیبت زدہ آدمی کو دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھلائی الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے عافیت عطا کی, صحت عطا کی اس بیماری سے جس بیماری میں آپ مبتلا ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ جب تم کسی مصیبت زدہ آدمی کو دیکھو تو بلند آواز سے کہنے کے بجائے دل ہی دل میں یہ دعا پڑھ لو کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت و عافیت سے رکھا ہے. ہم ہسپتال جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کتنے مریضوں کو, کتنے بیماروں کو دیکھتے ہیں, کیا کبھی ہماری زبان سے یہ دعا نکلی؟ تو لہٰذا دوستو ایسے دعاؤں کو یاد کرے, ایسے دعاؤں کو یاد کر کے اس کے موقع پر, اس کے حالات میں ہمیں ادا کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. اور اسی طرح ایک تیسرا موقع جہاں ہمیں الحمدللہ کہنے کی ضرورت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی کے لخت جگر کو لے لیتے ہیں, جب کسی کے بچے کی روح کو قبض کر لیتے ہیں, تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں قبضتم ولد عبدی, تم نے میرے اس فلاں بندے کے بچے کے روح کو قبض کر لیا. فرشتے کہتے ہیں کیونکہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے, اللہ تعالیٰ پھر بھی اس ملک الموت سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے اس بندے کے بچے کے روح کو قبض کر لیا. تو اس وقت فرشتے کہتے ہیں ہاں اللہ تو نے ہی مجھے حکم دیا تھا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ باپ اور بیٹے کی محبت کا اندازہ لگا کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے اس کے جگر کے ٹکڑے کو لے لیا. تو اس کے بعد اللہ فرشتے کہتے ہیں ہاں اللہ ہم نے تیرے حکم سے ہی اس کے روح کو قبض کی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں فرشتوں سے ماذا قال عبدی, جب تم نے میرے فلاں بندے کے چھوٹے بچے کی روح کو لیا تھا تو اس وقت اس کے باپ نے کیا کہا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ حمیدک واسترجع, اس بندے نے تیری تعریف کی, تیری قسمت پر وہ راضی ہو گئے اور انہوں نے الحمدللہ کہا اور انا للہ وانا الیہ راجعون کہا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ, میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس گھر کا نام رکھ دینا بیت الحمد, تعریف کرنے والے کا گھر ہے. سبحان اللہ. دیکھیں ایک وہ شخص جو اپنی پریشانی میں, اپنے لخت جگر کے وفات پر اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر راضی ہو کر الحمدللہ کہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھ دیتے ہیں. اور اسی طرح آخرت کی آپ بات کریں کہ مومن کے لیے سب سے بڑی رسوائی قیامت کے دن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نجات دے دے. جب مومن کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات دیں گے تو جب نجات ملنے کے بعد ایک مومن کی زبان سے یہ لفظ نکلے گا الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا. یعنی جہنم میں جانے کا جو غم
غم تھا اس غم کو اللہ نے مجھ سے دور کر دیا. پھر اس کے بعد جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو جانے کے بعد آپس میں کہیں گے وقیل الحمد للہ رب العالمین, تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے, تمام جہانوں کا پروردگار ہے. پھر جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے, جنت میں جانے کے بعد آپس میں گفتگو کریں گے, آپس میں بات چیت ہوگی, ان کی بات چیت کی انتہا آخری اسی کلمے سے ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کہا وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین, جنتیوں کی آخری گفتگو بھی اسی اللہ کی تعریف سے ہوگی. کیوں جانتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک مؤمن بندے پر خصوصاً جو بہت بڑی نعمت ملی جنت کی شکل میں, جنت کی نعمت ملنے پر بھی وہ مومن بندہ جنت میں جانے کے بعد بھی اللہ کی تعریف اسی کلمے سے کرے گا. تو لہٰذا دیکھیں دوستو کہ زندگی میں بھی, دنیا کی زندگی میں بھی ایک مومن اللہ کی تعریف ہمیشہ کرنے والا ہوتا ہے, آخرت میں بھی ہمیشہ اللہ کی تعریف کرنے والا ہوتا ہے. چلے آگے بڑھیں. یہ الحمدللہ یہ جو لفظ ہے اس کا فائدہ کیا ہے, اس کی فضیلت اللہ کے نبی نے کیا بتلائی؟ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل الدعاء ہے, دعاؤں میں سب سے بہترین دعا یہ الحمدللہ دعا ہے. میری اور آپ کی زبان کے نوک پر ہونا چاہیے الحمدللہ. جب بھی کوئی بھی چیز ہو ہمارے ساتھ, کوئی بھی معاملہ پیش آئے, ہماری زبان پر الحمدللہ اللہ کی تعریف ایک جملہ ہو. اور اسی طرح یہ ایسی نیکی ہے, اللہ کے نبی نے کہا الحمدللہ تملأ المیزان. الحمدللہ یہ جملہ ایسا ہے کہ ایسی نیکی ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے میزان کو بھر دیں گے, نیکیوں سے بھر جائے گا. یہ ایسا جملہ ہے, لہٰذا کثرت کے ساتھ الحمدللہ پڑھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھنے کی تعلیم دی. پھر سونے سے پہلے تسبیح فاطمی جس کو ہم کہتے ہیں 33 مرتبہ اس میں بھی الحمدللہ کہنے کی تعلیم دی. لہٰذا ایک مومن کی زندگی میں یہ الحمدللہ کثرت کے ساتھ ہونی چاہیے. اور اسی طرح اللہ کے نزدیک یہ الحمدللہ اس قدر پسندیدہ ہے, اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں, ایک صحابی چھینکتے ہیں, چھینکنے کے بعد یہ پڑھتے ہیں الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر پوچھتے ہیں من المتکلم, کس نے یہ جملہ کہا؟ وہ صحابی خاموش ہو جاتے ہیں, کہیں اللہ کے نبی ان کو ڈانٹیں گے. پھر دوبارہ پوچھتے ہیں, وہ خاموش ہوتے ہیں. پھر تیسرے مرتبہ جب پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں نے یہ جملہ کہا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحابہ سے کہ یہ ایسا جملہ ہے کہ جب تم نے یہ جملہ کہا نا الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی, 30 فرشتے نازل ہوئے اس جملے کو لے کر اللہ کے پاس لے کر جانے کے لیے. 30 فرشتے اس جملے کو, اس نیکی کو لے کر اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے ایک دوسرے آگے بڑھنے لگے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس قدر پسندیدہ ہے یہ کلمہ. فرشتے اس نیکی کو, اس عمل کو لے کر جانے کے لیے ایک دوسرے میں سبقت کرنے لگے. تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع میں ہمیں الحمدللہ کہنے کی تعلیم دی. جب کبھی ہم مصیبت زدہ آدمی کو دیکھتے ہیں الحمدللہ بھی کم از کم ہم پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے ہمیں نجات دلا سکتا ہے. تو لہٰذا دوستو آج کے اس خطبے کا پیغام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو 4 کلمات محبوب ہیں, جو 4 پسندیدہ کلمات ہیں, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ہم نے اللہ اکبر کی تفصیل معلوم کی اور الحمدللہ کے بارے میں آج کے خطبے میں آپ نے معلوم کیا الحمدللہ کا معنی کیا ہے, الحمدللہ ہم کب کب پڑھیں گے, کس موقع پر ہمیں الحمدللہ کہنے کی ضرورت ہے, اور الحمدللہ کہنے کا فائدہ کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے. ہم نے بہت ساری باتیں معلوم کی. صرف جان لینا کافی نہیں ہے, صرف معلومات حاصل کر لینا کافی نہیں ہے, بلکہ اس کے مطابق مجھے اور آپ کو اپنی عملی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. پریکٹیکل طور پر ہمیں جہاں جہاں پر اللہ کے نبی نے ہمیں الحمدللہ کہنے کی تعلیم دی, کھانے کے بعد, سو کر اٹھنے کے بعد, پہننے کے بعد, چھینک آنے کے بعد, مصیبت زدہ آدمی کو دیکھنے کے بعد, تو جہاں جہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں الحمدللہ کہنے کی تعلیم دی ہے ان پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین مجھ کہنے والے کو, آپ تمام سننے والوں کو الحمدللہ کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو جان کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين
والمسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.